رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير قاسم. محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأكوان والكلم، محمد ذكره كل أنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا عالم لہراتا ہے. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے. وہ پیدا ہوئے امت کی بخشش کی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے دل منکر کیوں گھبراتا ہے. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات، مفخر الہدیٰ، زینت نزل کائنات، دستگیر جہان، غمگسار زمان، سید سروران، حامی بے کسن، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیت و سلام عرض کرنے کے بعد ادارہ صحت مستقیم موریشس کے قائدین و اراکین فاضل محتشم حضرت مولانا قاری محمد منصور صاحب عزیز مکتوب، حضرت مولانا محمد عبد المصطفیٰ صاحب، قاری محمد اشرفی صاحب، نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام، فارسان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے بلور الحال میں ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہمارے محترم ساتھی کے مقام کے افتتاح کے موقع پر آج اس مقام پر محفل کا انعقاد ہو رہا ہے.
میری دعا ہے رب ذوالجلال اس مکان کو ان کے لیے بابرکت بنائے اور اس میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے اس مکان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا خوشی کا اظہار یہ اہل حق کا ہمیشہ کا وطیرہ ہے، اور پھر مختصر جو مواقع ہوتے ہیں خوشی کے اس پر سید عالم مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیشہ سے اہل حق کا دستور رہا ہے، کیونکہ ایک خوشی کے اظہار کا وہ طریقہ ہے جسے شریعت میں ناپسند کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تم خوشی کا اظہار نہ کرو، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو وہ خوشی کی اظہار کا وہ طریقہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے اس پر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر شرعی طریقوں سے خوشی کا اظہار کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف نعمتیں ملنے پر جو شرعی طریقے ہیں ان کے مطابق خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر لوگ خوشیوں کا اظہار کریں۔ تو خوشی کا اظہار اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ یہ قرآن مجید قرآن رشید کا حکم ہے۔ اس واسطے کہ اللہ کے شکر کی ادائیگی تب ہو سکتی ہے کہ جب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا مولانا پیش کیا جائے، آپ کی تعریف و توصیف کی جائے، کیونکہ ہر نعمت جو کائنات میں کسی کو میسر آتی ہے وہ سید عالم پورے مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میسر آتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا بھی مطلق ذکر ہے، یہاں اس کے ساتھ کسی خیر کا کسی بڑھوئی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم بھی مطلقاً اس کا تذکرہ ہے۔ اس دنیا پر کائنات میں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ عطا طور پر ذوالجلال کرتا ہے، مگر تقسیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس دنیا پر کسی کو اولاد ملے، کسی کو مال ملے، علم ملے، رزق ملے، یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے انسان کو ملتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے وہ جس ذریعے سے پہنچی، جب تک اس ذریعے کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر ایسے مواقع پر محافل میلاد کا اہتمام کرنا اور سید عالم نور مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ادائے شکر کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں برکات کے حصول کے لیے ہمیں جو طریقہ بتایا گیا اس میں سید عالم نور مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من حولہم۔ اس
اس میں مطلق یہ ارشاد فرمایا گیا اس کا تعلق نہ کسی مخصوص زمانے مخصوص سینچری کے ساتھ ہے اور نہ کسی مخصوص سٹی یا مخصوص علاقے کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک دنیا کے کسی کونے میں جب مسلم امہ کے کچھ افراد کسی گھر میں بیٹھے اللہ کی قرآن کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کا معنی و مفہوم سمجھایا جائے گا، رب الجلال اس جگہ کے لیے 4 اہتمام فرما دے گا۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، ان بیٹھے ہوئے لوگوں کا سکون کی برسات ہوگی، غاشیۃ الرحمہ رحمتوں کو ڈھانپ لے گی، حفتہم الملائکہ فرشتے اس جگہ کا طواف کریں گے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور رب الجلال بیٹھے ہوئے کا تذکرہ اپنے سامنے فرشتوں میں کرے گا کہ وہ لوگ بیٹھ کر میرے قرآن کی تلاوت کر لے اور قرآن کے معنی مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا پر اس نئے مکان کے افتتاح کے لیے جو یہ طریقہ اختیار کیا گیا محفل میلاد کے انعقاد کا، تو یہ مدرسے اور رسول برکات کے لیے کتنا اچھا طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو ہر رشید کی تلاوت ضرور سے آسانی ہوئی، اب بیان قرآن ہو رہا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ پہلی صدی ہے یا بدری صدی ہے، وہ مدینہ شریف ہے یا مرشد کی سرزمین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے یہ دستور عطا فرما دیا کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت مسلم امہ کے افراد اکٹھے ہو کر کریں گے، سنیں گے، قرآن کا بیان ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمت ہو کر نزول ہوگا، بخشش کی ہوائیں چلیں گی، فرشتے آ کر اس جگہ کا طواف کریں گے اور خالق کائنات جل جلالہ ہر ایک کا اپنے دربار میں تذکرہ فرمائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ کوئی جگہ خریدتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، اس مقام پر تلاوت قرآن مجید درود و سلام کا اہتمام ہو تاکہ جو واضح طور پر حدیث شریف کی حکم ہے، رسول اکرم پورے مبشر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اس مکان میں بیٹھنے والوں کا اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، فرشتوں کو بھیج کر اس مکان کا طواف کروایا جاتا ہے، تو یقیناً وہ مکان محترم اور برکت والا بن جاتا ہے اور وہ برکتیں اس کے لیے آگے ہمیشہ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ سیدنا رسول شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حصول برکات یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت اعتبار بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم پورے مبشر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، روایت کیا آپ نے گھر دعوت کا مضمون کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں تو میں اسی کو اپنی سجدہ کا بنا دیا۔ رسول اکرم پورے مبشر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اعتبار کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا اینا تحب ان اصلی لک فی بیتک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں تمہارے گھر کے اندر؟ اینا تحب ان اصلی لک فی بیتک، یہ جو لاکا کے الفاظ ہے اس میں بطور خاص جو برکت کا مضمون تھا اسے بیان کر دیا۔ ویسے تو قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کے لیے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، اور یہاں سرکار تک پہنچے اعتبار بن مالک کے در کا بخاری شریف کے ایک مقام پر یہ الفاظ ہے اینا تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تو سرکار یہ بیان کرنے ہے کہ نماز اللہ کی ہے،
اور یہاں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں، تو مطلب یہ تھا کہ نماز پڑھنے میں دو پہلو ہے، ایک ہے بندگی کی جہت اور بندگی کا پہلو، تو بندگی تو اللہ کی ہے، لیکن دوسرا پہلو ہے برکت دینے کا، تو وہ برکت تمہیں دینا مقصود ہے۔ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے، یعنی تمہیں برکت دینے کے لیے تمہارے گھر میں نماز پڑھوں۔ حضرت اقبال رضی اللہ عنہ نے ایک طرف اشارہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے نوافل کی جماعت کرائی، پیچھے بعض صحابہ نے وہ نماز ادا کی۔ اس سے حضرت اقبال مالک نے تو ہمیشہ کی اس جگہ کو اپنی مسجد بنا دیا، اور مسجد اقبال مالک مدینہ شریف میں یہ پچھلے چند سالوں تک موجود رہی۔ مثل پورے مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر مسجد بنائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ برکت کے حصول کا شوق تو بازاروں کو بھی ہے، اور ہمیں یہ مجسد نہیں کہ خود سے یہ پورے مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جا کر دعوت دیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری حیات میں مانا یہ پا سکے کہ سرکار کو جا کر بڑھا کر اپنے گھر میں لے آئے، لیکن نبی اکرم پورے مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے، سرکار کی یاد ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، اللہ اس جگہ پر بھی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے ستون اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، جو تعریفات اشرفیہ ملتان سے اس کو شائع کیا گیا، تو اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا کہ جس زمانے میں پہلے نشر الدین کتاب لکھی، اس کی وہ کتاب نشر الدین سیرت کے بارے میں، سیدنا نبی مجسد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا اس میں تذکرہ اردو میں، وہ 200-250 صفحے کی کتاب ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا ذکر کرتا ہے کہ جس زمانے میں نشر الدین فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، تو ہمارے شہر تھانہ بھول کے اندر جس دن میں کتاب کا کچھ حصہ لکھتا تھا، اس دن کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا، اور جس دن میں ناگا کرتا تھا اس دن کئی اموات ہو جاتی تھی، کیونکہ شہر میں تعاون کا مرض تھا۔ تو کہتا ہے پہلے تو میں اسے اتفاق ہی سمجھتا رہا کہ شاید ویسے بائی چانس ایسے ہوتا ہے کہ جس دن میں کچھ لکھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لفظوں میں لکھتا ہوں کتاب کے اندر، اتفاقاً کوئی بندہ نہیں فوت ہوتا، اور جس دن میں نہیں لکھتا ہوں اس دن نہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ میں اسے شروع میں اتفاق ہی سمجھتا رہا، لیکن کہتا ہے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اتفاق نہیں تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت تھی کہ جس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ آپ کی اوصاف و کمالات قلم سے لکھتا تھا، تو ملک الموت شہر سے چھٹی کر دیتا تھا۔ آج ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں چھٹی ہوا ہے، لہذا کسی کو فوت نہیں کیا جائے گا، اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا اس دن ملک الموت آ جاتا تھا، اور بہت سے فوت ہو جاتے تھے۔ اس لیے باقاعدہ اپنی کتاب میں تذکرہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کتنی مشکلیں ٹال جاتی ہیں، کتنی برکتیں مل جاتی ہیں۔ اب دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے کہ موت کا ایک وہی وقت ہے، نہ اس سے بھی پہلے ہے نہ بھی بعد میں ہے، لیکن اشرف علی تھانوی یہ لکھتا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے چند جملے دیکھ لیے جائیں تو کئی لوگوں کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ کرنا کا فرشتہ اس دنوں کو نہیں پاتا، ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے اور انہیں مزید زندگی مل جاتی ہے۔ تو اس سے وہ لوگ جو آج میلاد شریف منانے پر فتوے لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا برکتیں اکابر کو تسلیم کرتے ہیں
کہ سید عالم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنے سے اگر برکتیں ملتی ہے تو بیان کرنے سے برکتیں ضرور ملتی ہے. تو جس شہر میں ایک گھر میں اس شان کا تذکرہ ہو تو پورے شہر میں اس کی ڈل جائے. تو جس گھر میں ذکر کیا جائے محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے اس گھر میں کس قدر برکتوں کا نزول ہوگا. پھر اس کے بعد لکھا کہ آج کل پھر مختلف علاقوں سے تعاون کے بارے میں شکایات آ رہی ہیں. وزیر خطوط لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے علاقوں میں تعاون کا غرض پھیل گیا ہے. تو کہتے ہیں میں صاحب یہی جواب کر رہا ہوں کہ میری کتاب نشر الدین کا وہاں درس دیا کرو, نشر الدین کا کچھ حصہ پڑھ دیا کرو, تعاون کا غرض ہٹ جائے گا. اس واسطے نشر الدین میں اور برکت ہے. تو نشر الدین کی برکت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بنیاد پر ہے. تو جو لوگ آج ہم سے محفل میلاد کے لحاظ سے پوچھتے ہیں کیا یہ صحابہ نے ایسے کیا تھا, ان سے پوچھنا چاہیے کیا صحابہ نے بھی کوئی نشر الدین پڑھی تھی اپنے مکانوں میں تعاون قبول کرنے کے لیے. تو یہ تو رسول اکرم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک پیغام ہے, اللہ کا دیا ہوا دین ہے کہ جن کے صدقے پوری کائنات بنی ہے. یقیناً جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے پیچھے ہٹا دیتا ہے اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اس بنیاد پر فتح الباری شریف بخاری کے اس مقام پر حضرت اقبال مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے, وہاں لکھا کہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں لینے کا یہ بھی طریقہ ہے اگر صالحین کو بلایا جائے اور وہ کسی کے گھر میں آ جائے تو ان کے ذریعے سے بھی مکان میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ اصل برکت تو سید عالم نور مجسم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان پر ایمان کی وجہ سے کوئی دوسرا متبرک بنا اور ان پر اعتقاد کی بنیاد پر کسی دوسرے کو برکت میسر آئی. تو سید عالم نور مجسم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سرکار کے تذکرے سے اس طرح برکتوں کا حصول یہ ہمیشہ مسلم امہ کا شعار رہا ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے جو کہ اس وقت آپ کا ذکر ہوتا ہے نور پاک پڑھا جاتا ہے, آپ فرمانے گئے بعد احد یسلم علیہ الا رد له روحی حتی ارد علیہ السلام کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی صدی میں کوئی بھی جب مجھے سلام کہے گا میں خود جواب دوں گا. اب ظاہر ہے کہ جہاں سے اسلام بھیجا ہے اس جگہ پر رحمتوں کا نزول ہوگا, کیونکہ یہ کہے گا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار آپ خود دیں گے تو فرمائے گا السلام علیک یا امتی, میری امتی تجھ پہ بھی سلام ہو. تو جہاں بیٹھا ہے اس جگہ پر رحمتوں کا نزول ہو جائے گا اور اس لحاظ سے برکتیں اس مقام کو بھی میسر ہو جائیں گی. سید عالم نور مجسم شفیع مذہب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی پوری کائنات کے اندر آج بھی حیات موجود ہے. اب دیکھو ایک مسلمان کا جو گھر ہے اس کے اندر ساری فیسلٹیز ہوں, جتنی بھی آج جدید زمانے کی صورتیں ہیں ساری صورتیں موجود ہوں, لیکن اس مکان میں رب کو سجدہ کرنا ناجائز ہو, اللہ کو سجدہ نہ کیا جا سکے تو مسلمان سمجھے گا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں, کہ جب مجھے شوق پیدا ہو کر رب کو سجدہ کروں تو میرے گھر میں سجدے نہ ہو سکے تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں. جب نماز کا وقت ہو گیا اور میں گھر میں نماز ہی نہ پڑھ سکتا تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت جو ہر کو میسر آئی ہے کہ جب بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں نفل پڑھوں تو سر زمین کر کے سجدہ رب کو ہو جائے, اور جب مسجد جانے کا وقت نہ ہو گھر میں ہی سر زمین میں رکھ دے اور سجدہ رب کو ہو جائے. یہ ہر گھر کو شان ملی ہے تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے صدقے میں ملی ہے. ورنہ پہلی امتوں کے اندر گھروں میں نمازیں نہیں ہو سکتی تھی, پہلی امتوں کے دکانوں کے اندر اپنے ڈیروں پر نمازیں ہو سکتی تھی. ان نماز پڑھنے کے لیے بہت
ہیں فضلت علی الانبیاء صدق 6 دنوں کی بنیاد پر مجھے سارے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے. وہ میرے اندر خصوصیات ہیں میرے سوا کسی نبی میں نہیں ہے. ان میں سے ایک کیا ہے وما جعلت لي الارض مسجدا طهورا صرف میں کہ جن کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. یہ بنیاد کی برکت ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ زمین کو نشان ملی کہ جو بھی جگہ ہے جس ملک کی ہے جس مقام پر بھی ظاہری طور پر وہاں کوئی آلودگی نہ ہو اس زمین میں برکت شامل کرتی ہے. بارہ نمبر شریف نے جب انسان اس زمین میں سر جھکائے گا اللہ کے دربار میں سجدہ قبول ہو جائے گا. اس واسطے ہر مسلمان کے گھر میں جو سب سے بڑی برکت ہے وہ نماز شریف کی وجہ سے آئی ہے. اس گھر کے اندر اس کا نماز پڑھ لینا نماز کا شوق پورا کر لینا اور نماز کے ذریعے اللہ کے دربار میں حاضری دینا یہ برکتیں رب ذوالجلال نے سیدنا محمد شفیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے. اسی بات سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے گھروں کا یہ پورا امتیاز ہے. اس میں سیدنا محمد شفیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سرکار کے ذکر کی وجہ سے درود و سلام کی وجہ سے اور ایسے تمام کی وجہ سے کہ یا اللہ صلی علی النبی المختار فإنه علیہ السلام موجود فی بیوت اہل الاسلام. یہ گھر میں داخل ہونے والے سیدنا محمد شفیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پوری کائنات سجا ہے. جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی گرائی کا دارہ ہوتا ہے آپ کو آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ساری کائنات آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ غلاموں پر توجہ بھی فرماتے ہیں اور انہیں اپنی رحمتوں کا حصہ بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سیدنا محمد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا تھا تو انہیں رخصت کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ مدینہ شریف سے نکلے. معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیر چلتے جا رہے تھے. یعنی یہ بھی کائنات میں جشن فرق نے عجیب منظر دیکھا کہ سارے رسولوں کے سلطان جو ہے انہوں نے اپنے غلام کو سواری میں بٹھایا ہوا ہے اور خود پیر چلتے جا رہے ہیں. جب مدینہ شریف سے باہر وہ جگہ آ گئی جہاں پر مہمانوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا تو وہاں جا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر عطا فرما دی. فَيَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَىٰ أَن لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِ هَٰذَا. اے معاذ ہو سکتا ہے اب اس سال کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو. اور عصا جو زبان رسالت کے محاورہ کے لحاظ سے اس کا معنی بنا ہے وہ حفظ اور شاید کے معنی نہیں یقین کے معنی میں ہے. اب تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی تم جب جبل سے لوٹ جاؤ گے واپس تو میرا وصال ہو چکا ہوگا میں تمہیں سجا چکا ہوں گا اور تمہارا گزر میری قبر سے پاس سے ہوگا میرے ممبر کے پاس سے ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر علم غیب کی بنیاد پر ہمارے آقا اسلام نے خبر عطا فرمائی تھی تو فبکا معاذ جشا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور اتنا کہ بڑا زور سے رونا شروع کیا یہاں تک کہ سیدنا محمد شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضرت معاذ کی اس جدائی اور فراق کی رونے کو بنیاد پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیسے چلا جاؤں کہ جب آپ کا پیچھے انتصار ہو جائے گا میں تو محدود کرنے کے لیے بڑی مشکل سے آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے جا رہا تھا کہ چلو جاتا ہوں میں آ کے آپ کا دیدار کروں گا اور اگر آپ کی وجہ سے
کہ رونے پر ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرہ مدینہ شریف کی طرف پھیر دیا. اس موقع پر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے رباز ان اولد الناس بی المتقون من کان ایسا کہ وہ اور ہیں جو دور ہو کے دور ہو جاتے ہیں. ان اولد الناس بی المتقون من کان ایسا من بھی ان کے لیے ایسو بھی ان کے لیے جو جہاں بھی چھوٹا بڑا ہو عربی ہو اجمی ہو گورا ہو کالا ہو بڑا ہو بڑا ہو ایسو کام مدینہ شریف ہو یا جبل میں ہو عرب میں ہو یا عجم میں ہو جو جہاں بھی ہو جس کو تقویٰ کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے گھر. ان اول الناس بی المتقون من کان ایسا. اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت سیدنا نور السلام شفیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی لذت اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر محسوس کرتے ہیں. اس واسطے کہ ہمارا عقیدہ ہمیں یہ دعوت کراتا ہے کہ وعدہ الہی پورا ہوا. رسول اکرم نور السلام شفیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو چکھا مگر اس کے بعد اگلی گھڑی ہی آپ کی روح کو آپ کی جسم میں لوٹا دیا گیا. اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنه یوم مشہور. صحابہ جمعہ کے دن تم پر کثرت سے درود پڑھنا اس واسطے کہ یہ یوم مشہور ہے. یہاں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ فرشتے تمہیں دیکھنے آتے ہیں اور جب فرشتے آئے اور تم ان پہ درود پڑھ رہے ہو اس میں بڑا تمہارا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی تمہارے سفارشی بن جائیں گے. اگر کوئی غلطی ہو اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے کہ اللہ اگرچہ پہلے تو غلطی کر رہے تھے لیکن ہم گئے تو درود بھی پڑھ رہے تھے تو سفارش ہو جائے گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا وبعد الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد کیا ہوگا جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. کئی بندوں علیہ السلام ہم آپ پر درود پڑھے گے تو یہ درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ صرف دوسرے کی یا عرض دوسری کا پیش کرنا ہے جسم اور روح دونوں کا ہوگا. جسم اور روح سویر ہمارے دوسری کو سن رہے ہیں تو سیدنا نور السلام شفیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرمایا. حضرت اوس بن اوس حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایسے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی من یوسف. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. فنبی من اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے یوسف اسے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے. اس بنیاد پر سیدنا نور السلام شفیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ نور میں زندہ و زندہ ہے اور فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاقی خیر لکم. صحابہ میرا ظاہری حیات بھی تمہارے سامنے رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کہ ظاہری حیات میں تو مجھ پر تازہ ہوا لگتی ہے تمہیں یہ بھی ملتا ہے میرا مدار کرتے ہو تمہیں ساری ضرورتیں مرسل ہے اور جس وقت میری وفات ہو جائے گی فرما من خیر حمید اللہ میری وفات کے بعد چونکہ تمہارے اعمال پر پیش کیے جائیں گے امت جو کرے گی میں دیکھتا ہوگا اگر اچھا کام کرے گی حمید اللہ میں اللہ کی تعریف کروں گا وما رأیت شر استغفرکم اور تمہاری غلطی جب سامنے آئے گی تو تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کی سفارش اللہ کے دربار میں میں کرتا رہوں گا. اس بنیاد پر سیدنا نور السلام شفیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا رابطہ برقرار ہے. یہ نہیں اس وقت ہو اور مدنی صدی میں رابطہ ٹوٹ جائے وہ رابطہ آج بھی دربار رسالت کے ساتھ امت کا برقرار ہے اور دنیا کے کسی حصے میں بیٹھے ہم
ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کائنات کے لیے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے اور جو اپنے اندر کے احساس اجاگر کر لیتا ہے، اللہ اسے بھی سید عالم شفیع مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے رب شارع سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن پھر فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقینوں کے ساتھ ہے۔ تو جو شارع کے قریب ہے تو ہر انسان کی شارع کے قریب ہے، تو پھر اس میں سے اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں خاص کیا گیا؟ اس واسطے کہ وہ اگرچہ ہر ایک کی شارع کے قریب ہے، لیکن احساس ہو کہ میں باقی رب کے قریب ہوں، یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، یہ صابرین کو ہوتا ہے، یہ متقین کو ہوتا ہے۔ ایسے جو پوری کائنات ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے ہوئی ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، لیکن سرکار کی قرب کا احساس اس سے ہوتا ہے جس کا مسلک اہل سنت والجماعت ہو، اور جس کو دربار رسالت کے ساتھ زیادہ اہتمام کے لیے کوشش کر رہا ہو، رب ذوالجلال اسے بھی یہ عظمت عطا کرتا ہے، اسے حضوری کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ کائنات جل جلالہ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا